السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، انتخابات کی گہما گہمی ہے، انتخابی مہم عروج پر ہے اور جو شاہراہیں ہیں وہ پارٹی پرچموں سے سج گئی ہیں، جھنڈیاں لگا دی گئی ہیں، بڑی گہما گہمی ہے اور ساتھ ہی ساتھ موسم بھی سرد ہو گیا ہے، بارش بھی ہو گئی ہے، لیکن جو انتخابی جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ بہرحال اپنے عروج پر ہے۔ سیاسی بیانات اور الزامات کا سلسلہ بھی جاری ہے ایک طرف، تو دوسری جانب اہم میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، کارنر میٹنگز بھی ہو رہی ہیں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹس کے حوالے سے بھی جو بیانات ہیں اور مطالبات ہیں اور باتیں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ انتخابات 2024 8 فروری کو اب کچھ ہی وقت رہ گیا ہے۔ اس صورتحال میں سندھ میں امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ خاصی کشیدہ نظر آ رہی ہے اور تعلیمی اداروں کا خاص طور پہ بہت برا حال ہے۔ اس حوالے سے بھی جو سیاسی رہنما ہیں وہ بھی بیانات دے رہے ہیں۔ اگلی حکومت کیسی ہوگی؟ کیا نون لیگ وفاق میں اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں اکثریت حاصل کر سکے گی؟ کون سے سپورٹرز ہوں گے ان کے؟ کون سی سیاسی جماعتیں ہوں گی جو ان کے ساتھ الحاق کریں گی یا اتحاد کریں گی؟ بیانات اور الزامات کا سلسلہ تو جاری ہے ہی، سیاسی ماحول کا ایک حسن ہے۔ بلاول بھٹو یہ کہتے ہیں کہ پی پی کے سوا دیگر تمام جماعتیں اشرافیہ کی نمائندگی کرتی ہیں، صرف ایک واحد پیپلز پارٹی ہے جو کہ اشرافیہ کی نمائندگی نہیں بلکہ غریب عوام کی نمائندگی کرتی ہے، جبکہ نون لیگ کا بھی یہی موقف ہے۔ آصف زرداری یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ چلنا اب ممکن نہیں ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ شہباز شریف بلاول بھٹو کے ساتھ مناظرے کے لیے تیار ہو گئے کیونکہ بلاول بھٹو نے ہر جلسے میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو مناظرے کی دعوت دی ہے اور انہوں نے قبول بھی کر لیا ہے۔ انتخابات کا آخری مرحلہ ہے اور وزیر اعظم وزارت عظمیٰ کے لیے جو امیدوار ہیں وہ بلاول بھٹو بھی ہیں اور نواز شریف بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مصطفیٰ کمال کا ایک بہت اہم بیان ہے جس میں انہوں نے کہا کہ متحدہ نہ ہوتی تو پیپلز پارٹی اب تک سندھو دیش بنا چکی ہوتی۔ پیپلز پارٹی پہ بڑی کڑی تنقید کی ہے، جبکہ آج ایک بہت اہم کیس کا فیصلہ بھی آیا، سائفر کیس کے حوالے سے بھی ضرور بات کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ٹائمنگ بہت اہم ہے، انتخابات کے معاملات ہیں اور صرف 5-6 دن پہلے ہی یہ فیصلہ آ گیا۔ بانی پی ٹی آئی مائنس ہوں گے، کیا اس فیصلے سے کچھ اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا ماحول ہوگا؟ سیاسی استحکام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ انتخابات کے بعد گرینڈ ڈائیلاگ کی بھی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، کیا بانی پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ تمام تر صورتحال ہے اور اس پر ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا میں آپ کو تعارف کروا دوں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محمد شیر محسود صاحب، نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ سے ان کا تعلق ہے، جبکہ جابر خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے یہ رہنما ہیں۔ مسرت نیازی صاحبہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، آن کال انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا۔ بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ پہلے میں بات کرنا چاہوں گی محمد شیر محسود صاحب آپ سے۔ انتخابات 2024 ہے، سیاسی ماحول کافی گرم ہے، لیکن ہم کراچی کا ماحول یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ خاصی کشیدگی کی طرف جا رہی ہے۔ کل بھی پرسوں بھی ایک واقعہ ہوا جب ایک ایم کیو ایم کے کارکن کی شہادت ہو گئی، تو ماحول جو ہے وہ بڑا افسردہ ہو گیا، سوگوار ہو گیا۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سارے سینیریو کو سیاسی ماحول کے منظر میں؟ بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا۔ الیکشن ماحول میں یہ چیزیں الیکشن کے ساتھ چلتی رہتی ہیں، لیکن بینگ اے سیاسی کارکن کے ہم وائلنس کے ویسے بھی مخالف ہیں۔ وائلنس ہم کسی بھی صورت اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور اس وائلنس کے ہم بہت زیادہ وکٹم ہیں۔ اچھا، وکٹم اس لیے کہ پشتونخوا وطن ٹوٹل وہ اس چیز کے وکٹم ہے۔ اب بھی اگر سندھ میں امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ بنسبت پشتونخوا کے بہت بہتر ہے، بنسبت پشتونخوا۔ اور پھر جس کانسٹیچوئنسی سے میں 235 سے میں کنٹیسٹ کر رہا ہوں، وہاں تو باقی شہر کے کانسٹیچوئنسی پھر بھی صحیح ہے، وہ تو بالکل بہت زیادہ ایک تو مضافاتی علاقہ، وہاں زیادہ کشیدگی ہے، وہاں امن و امان کا زیادہ مسئلہ ہے، وہاں یہ چیزیں جو ہے نا اب ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن گزر جائیں گے، سیاسی کارکن کو ایک دوسرے کو احترام دینا چاہیے۔ بالکل، ہم سیاست چلتی رہتی ہے، سیاست کرنی بھی اس لیے چاہیے اور ہم کرتے بھی اس لیے ہیں، چونکہ جابر خان کا تو
ANP से ही ताल्लुक़ है, लेकिन मैं चूँकि पश्तून स्टूडेंट फेडरेशन से मैंने सियासत स्टूडेंट पॉलिटिक्स शुरू की थी, तो मैं बादशाह खान का एक पैरोकार होने की हैसियत से हम वायलेंस के तशद्दुद के ख़िलाफ़ हैं। तो इलेक्शन इसलिए किए मतलब कंटेस्ट लोग करें कि लोगों की शहर की और उस इलाके की या पूरे मुल्क के हालात को बेहतर किया जाए, न कि ये कि हम आपस में लड़ पड़े। ये तो मुकाबला है। ये बड़ी अच्छी बात की आपने, बिल्कुल ये आपने कि इंतखाबात किए ही इसलिए जाते हैं ताकि जो इख्तलाफात हैं उनका हल ढूंढा जा सके। नजरियात की मेरी नज़र में कराची के मसाइल इस तरीके से हल होंगे, मुस्तफ़ा कमाल के कोई और उसके पास आइडियाज की इस तरह हल होंगे, पीपल्स पार्टी के पास अपने वो होंगे किस तरीके से हल होंगे। ये सवाल जैसे यहाँ बिलावल भुट्टो साहब ने दावा किया है कि बाकी तो अशराफ है, सबसे बड़ी अशराफ है कि जमात तो उनकी अपनी है। जी ये उनका बयान है, उनका हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और वो पूरे बड़ी कड़ी तनकीद भी हो रही है उनके ऊपर, ख़ास तौर पे अमीर जमात इस्लामी भी बड़ी तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो कराची को ही इग्नोर कर रहे हैं, बाकी पूरे मुल्क में वो अपना इंतखाबी जो है सिलसिला उन्होंने जारी रखा हुआ है। जाबिर खान साहब आपसे भी पूछना चाहूँगी, अमन अमान की सूरत हाल तो आप देख ही रहे हैं, जिस पर अभी हम बात कर भी रहे हैं कि सूरत हाल ऐसी नहीं होनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात की शेर महसूद साहब ने कि मसाइल के हल के लिए हम इंतखाबात कर रहे हैं, ना कि हम एक दूसरे की जान लेने के लिए। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कैसे देखते हैं जो मसाइल असल मसाइल हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ को अगर हम देखते हैं वो सारे इग्नोर हो रहे हैं और जो बेमकसद चीज़ें वो सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल मैडम, आपका शुक्रिया कि इस प्रोग्राम के तवज्जो से हमारी पार्टी का मौक़िफ़ देने का वक्त दिया आपने। मैं ये समझता हूँ कि कराची में ये जो अभी हालिया एक वाक़या हुआ है, इसकी तो पहले मैं मज़म्मत करता हूँ क्योंकि एक सियासी कारकुन की शहादत हुई है, चाहे वो किसी भी जमात से हो, क्योंकि एक इंसान है और इंसान जब किसी दूसरे इंसान की या जान लेता है या मरता है तो उस पर अफसोस ही करना चाहिए। देखिए हम तो ऐसा लग रहा है कि इस शहर में कब्ज़े की जंग चल रही है। मेरे उससे जैसे पीपल्स पार्टी और MKM के दरमियान जो है एक शहर की कब्ज़े की जंग चल रही है, और वो इस शहर के कब्ज़े की जंग में एक क्लेश की सूरत में ही ये इसके वाक़यात सामने आएंगे। तो सियासी जमातें हर बंदे की, जैसे शेर मशर ने कहा कि हर बंदे के अपने नज़रियात हैं, और आवाम को मेरे ख़्याल में कि इलेक्शन में जा रहे हैं 2024 क्योंकि बहुत नज़दीक है, भी 8 फरवरी को इलेक्शन है, अपने मंशूर से अपने कामों से आवाम को मुतासर किया जाए। और बजाय इसके आपको पता है कि शहर में पिछले अदवार में बड़ी खूनरेज़ी हुई है, बहुत लोगों की शहादत हुई है। हम अवामी नेशनल पार्टी के बहुत सारे कारकुनान इस शहर में शहीद हुए हैं, शहीद किए गए हैं। तो हम तो इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा इस तरीके का वाक़या नहीं होना चाहिए। और इस शहर में बड़ी कुर्बानियाँ देकर हमारे मुख्तलिफ़ इदारों ने शहर में अमन बहाल किया है, तो अमन रहना चाहिए और इलेक्शन जो है इलेक्शन के तरीके से लड़ना चाहिए, ना कि इसको जंग बनाया जाए। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही होना चाहिए। अमन व अमान के सूरत हाल को कभी भी ख़राब नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो हमारे पास दूसरे मसाइल हैं, आप तालीमी मैदान में देखें, अभी 66% जो स्टूडेंट्स थे उनके मामलात फंस गए, उन्हें फ़ेल कर दिया गया, और कितने वालिदैन परेशान हैं, बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लग गया। ये वो तमाम चीज़ें, बाकी और चीज़ें आप देखें, सड़कों का क्या बुरा हाल है, तरक्याती काम शुरू हो गए, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, अवाम हर जगह ट्रैफिक जैम है। इंतखाबी मामले अपनी जगह और जो तरक्याती काम है उनकी वजह से अवाम को कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस तरफ से सारी तवज्जो हट जाती है जो गवर्नमेंट की होती है। तो आप समझते हैं कि इधर भी थोड़ी तवज्जो साथ साथ रखनी चाहिए, सिर्फ इंतखाबात का मामला? बिल्कुल, तालीमी इदारे में तो आपको पता है माशाल्लाह सिंध सरकार है, और यहाँ पर जो तालीमी इदारों का हाल है वो तो आप सबसे ढका छुपा नहीं है। तो काम करना चाहिए। हमारा तो पार्टी का जो मंशूर है उसमें सबसे फर्स्ट उस पर सेहत, तालीम और इंसाफ, इस पे ज़्यादा जोर दिया गया है, और अपने तालीमी इदारों में काम करना चाहिए, जो कि यहाँ पर मेरे हिसाब से आप मैं भी इसी कराची के स्कूलों से और कॉलेजों से पढ़ा हूँ, तो तालीम का मयार तो आपको पता है यहाँ कैसा है। यहाँ पर हमारे खैर पश्तूनों को तो ज़्यादा मसाइल हैं, क्योंकि हमारे ऊपर PRC और डोमिसाइल की पाबंदियाँ यहाँ लगी हुई हैं, बनाने पर पाबंदी हैं।
تو تعلیم پہ کام کرنا چاہیے، بنیادی چیز ہے. لیکن آپ کے لیے کوٹا سسٹم فیوریبل نہیں ہوتا؟ وہ تو آپ کو فیور کرتا ہے کوٹا سسٹم اگر یہاں کے ہر اس میں. دیکھیں کوٹا سسٹم تو اب کیا بولیں کوٹا سسٹم کے بارے میں، لیکن یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ مختلف کمیونٹیز کے لوگ آباد ہیں. جیسا کہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں پر بنگالی ہیں، یہاں پر اور بہت ساری قومیتوں کے لوگ موجود ہیں، لیکن پابندی صرف اور صرف ہماری پشتونوں پر ہے. اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں پشتونوں کو صرف ووٹ کے حد تک تو اپنے ساتھ رکھا جاتا ہے، لیکن بات جہاں پر نوکری کی آتی ہے، تعلیمی اداروں کی آتی ہے، تو وہاں ہمارے اوپر شناختی کارڈ بنانے پر پابندی ہے. یہاں پر بڑے مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں. اچھا، اور تعلیمی اداروں میں بھی بڑے مسائل ہیں. ایسا کیوں ہے؟ مطلب آپ کے ساتھ بھی یہی سارے مسائل ہیں شیر محسوس صاحب؟ اس بات کی تائید اس لیے کروں گا اچھا کہ یہاں پی آر سی کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو مختلف کالجز اور یونیورسٹیوں میں وہ ایڈمیشن کے حوالے سے جی ان کو یہ اگنور کے بعد آپ اپنے صوبوں سے ہی، اب وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک ہے، پھر اگر ہم اس کو شاید آپ آن ایئر کر دیں کہ وہاں بہت ساری کالجز اور بہت سارے انسٹیٹیوشنز پہ میں بیوروکریسی کا نام استعمال کروں گا. اچھا، اس سے زیادہ اگر میں بولوں پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، آپ کی بات بھی بالکل سنیں گے. جی ہاں بالکل سنیں گے. مسرت نیازی صاحبہ نے بھی ہمیں آن کال جوائن کر لیا، ان کی بھی بات سن لیتے ہیں. السلام علیکم مسرت نیازی صاحبہ. جی السلام علیکم. کیا حال ہے مسرت نیازی صاحبہ؟ موسم کا لطف اٹھا رہی ہیں آپ؟ بارش ہو رہی ہے باہر، سردی بھی بڑھ گئی ہے، لیکن جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ تو اپنے عروج پہ. جی سیاسی درجہ حرارت ظاہری سی بات ہے، اب اگر گرم نہیں ہوگا تو کب ہوگا. ٹھیک ہے، دن تھوڑے سے رہ گئے ہیں. جی اچھا ایک چیز آپ کے سوال پوچھنے سے پہلے میں اپنے بھائی کی ایک بات کا جواب دے دوں. بالکل. دیکھیے میں کسی بھی قومیت کے نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور نہ ہی کوئی سچا پاکستانی خلاف ہو سکتا ہے. میرے بھائی فرما رہے تھے کہ یہ سندھ سرکار ہے فلانا. اگر تو میری بات سنیں میرے بھائی، جو کہہ رہے ہیں کہ پٹھانوں کو جو ہے نا ڈومیسائل اور پی آر سی کے لیے جی بڑی شکایات ہیں. دیکھیں جی بڑی شکایت میرا بھائی کر رہا ہے. دیکھیں یہ کسی پر بھی پابندی نہیں ہے، کسی سندھ واحد صوبہ ہے جہاں پابندی نہیں. غیر قانونی طور پر جو افغانی لوگ تھے یا اور کسی قومیت کے لوگ تھے ان کے اوپر ضرور پابندی ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ جو عرصہ دراز سے رہ رہے ہیں، جن کی یہاں جائیداد ہے یا کوئی پروف ہے، ان کے اوپر تو کوئی نہیں تھی. جو غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں ان کے اوپر ضرور پابندی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ پابندی غلط نہیں ہے، نہ صرف افغانیت ہے بلکہ جو بھی ہوں، جو بھی غیر قانونی حیثیت میں رہ رہا ہے تو وہ اگر یہاں پہ دیکھیں بنا لیتا ہے ڈومیسائل پی آر سی، تو مجھے بتائیں یہاں ہمارے پاکستانیوں کے لیے اسپیشلی صوبہ سندھ یا کراچی میں رہنے والے نوجوانوں کے لیے میں سمجھتی ہوں بڑی فکر کی بات ہو جاتی ہے، اور ان کا حق جو ہے نا میں کہتی ہوں سلب ہوتا ہے. یہ چیز نہ کہیں کہ یہاں ایسا نہیں ہو رہا. دوسری بات میرے بھائی ٹھیک ہے مسرت نیازی صاحبہ، بالکل آپ کی بات ہم سنیں گے. ناظرین وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مسرت نیازی صاحبہ سے، ان کی بات ادھوری رہ گئی تھی. مسرت صاحبہ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک چیز تو یہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں جو ابھی انٹرمیڈیٹ کے میرے خیال میں رزلٹ کے بارے میں شاید بتانا چاہ رہے تھے. جی دیکھیں اس پہ مطلب ملک سمیت ہر والدین کو، ہر شخص کو افسوس ہے کہ اگر اس قسم کا رزلٹ آیا ہے اور اس قسم کی کوئی بھی بچوں کے ساتھ جو ان کی رزلٹ خراب ہونے کی وجہ ہے یا کچھ بھی ہے، اس کے پردہ بالکل جی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے. اس چیز کے لیے تو میں بالکل اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوں، لیکن جہاں تک تعلق ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس شہر سے جو ہے نا، اس شہر سے کیا ملک سے نقل کا خاتمہ اگر کر دیا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے. اس کی ریزن یہ کہ نقل کر کے مجھے بتائیں کب تک ہماری قوم کے بچے زیادہ میٹرک کر لیں گے، انٹر کر لیں گے، اس کے بعد آگے بچے کیا کریں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز کو یہ بھی جو ہے نا، یہ میں سمجھتی ہوں بہت بڑا دھبا ہے ہمارے تعلیمی نظام پر. اگر اس کو ختم نہ کیا جائے، اور اس کو اگر ختم کیا جاتا ہے تو اس کی سب کو ہی ساتھ دینا چاہیے، چاہے وہ کالجز میں کہیں بھی سینٹرز ہوتے ہیں، اسکولز میں ہوتے ہیں،
تو اس چیز کو جو ہے نا رد کریں, چاہے وہ تنظیمیں ہوں, چاہے پیرنٹس ہوں, کیونکہ آج کل کے پیرنٹس بھی اس کو میجورٹی کی بات نہیں کروں گی, ہم سمجھتے ہیں کہ نقل کرنی چاہیے بچوں کو. مسرت نیازی صاحبہ, یہ رزلٹ آنے کے بعد 90% اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ نہیں دے پائیں گے. دیکھیے بالکل آپ نے صحیح اس کا بچا فرمایا. میں تو کہہ رہی ہوں آپ سے کہ بالکل اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے کہ بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے ان بچوں کو انصاف ملنا چاہیے. میں تو اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہی. بالکل جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے. اس چیز میں تو میرا بھائی کہہ رہا ہے سندھ گورنمنٹ, اس میں سندھ گورنمنٹ کا کیا قصور ہے میرے بھائی؟ اس پر جو ہے نا گورنمنٹ کسی کی بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کے نالج میں. اچھا ٹھیک ہے مسرت صاحبہ, بالکل مزید بھی بات کریں گے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے جابر خان صاحب جب آپ مسرت صاحبہ بات کریں؟ جی بالکل, میرے خیال میں ہم تو اسی کراچی میں شہر میں رہتے ہیں. میرے خیال میں مسرت نیازی صاحبہ کراچی میں شاید رہتی نہیں ہیں. یہاں کے ہمارے جو پختونوں کے جو مسائل ہیں شاید ان سے یہ واقف نہیں ہے, چونکہ ہم اپنی آبادیوں میں رہتے ہیں, ہم اپنے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں, تو ہمیں زیادہ مسائل کا پتہ ہے, بجائے اس کے کہ دوسرے جو یہاں پر حکومتیں کر چکے ہیں وہ الیکشن کے ٹائم آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں, نیکسٹ 4 سال بعد پھر الیکشن کے لیے پھر آتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں اس چیز سے خود گزرا ہوں. میں نے آپ کو کہا نا کہ نادرہ میں آپ چلے جائیں, جو ہماری مائیں بہنیں جس طریقے سے, میں اپنی کمیونٹی کی پشتونوں کی بات کر رہا ہوں, جس طریقے سے نادرہ میں شناختی کارڈ کے حوالے سے مسائل ہیں, اگر آپ وہاں ایک بار جا کے چکر لگا لیں اور دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کس درد سے اور کس کرب سے گزرتے ہیں. اور دوسری آپ کو پی آر سی ڈومیسائل کے حوالے سے آپ کسی سے پتہ تو کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے مسائل ہیں ہمارے پشتونوں کو تعلیمی اداروں میں. تو یہ تو آپ کی میں بات پہ بڑا حیران ہوں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہمارے مسائل, ہماری پریشانیاں, ہم کس کرب سے گزریں. ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا محمد شیر محسود صاحب بھی بڑے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی کچھ بتا رہے تھے کہ آپ کو بھی بڑے مسائل کا سامنا رہتا ہے, تو آپ بتائیے, آپ کی پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی جو پارٹی ہے نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ, کیا منشور کیا ہے اس کا, کیا کریں گے آپ عوام کے لیے؟ بہت واحد منشور ہے. میرے خیال میں 8.5 صفحات پر مشتمل ہمارا منشور ہے, لیکن اسپیسیفک جو سندھ کے حوالے سے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک تو کراچی, کیونکہ میں کراچی سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں اپنے حلقے کی, اور کراچی کون سا حلقہ ہے آپ کا؟ 235 NA 235. ٹھیک ہے. یہاں ایک تو ہم شاید بہت سارے لوگ اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے, لیکن میں ایک یہ پوائنٹ کہ بھائی یہاں لوکل پولیس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, لوکل پولیس ہونی چاہیے. بلدیاتی اداروں کو اختیارات دینے چاہیے. گو کہ ہمارے بلدیات میں ایک بھی کونسلر نہیں ہے صحیح, لیکن میں ہمارے منشور میں یہ دوسرے تیسرے پوائنٹ میں اختیارات نچلی سطح پر میں کنٹیسٹ کروں نیشنل اسمبلی, لیکن میرا کام نہیں ہے کہ میں سیوریج لائن کے پیچھے پڑھوں, میں پانی کے نل کے پیچھے پڑھوں. یہاں نیشنل اسمبلی کے لوگ بھی پانی کے نل کی بات کر رہے ہیں, سیوریج کی لائن کی بات کر رہے ہیں, بہت چھوٹی جو ہے نا روڈ اور گلی پکا کرنے کی بات کریں. آپ لیجسلیشن کر لیں, ہمارا کام لیجسلیشن کا ہے. بینگ اے نیشنل اسمبلی اگر ہم منتخب ہوتے ہیں, کوئی بھی, میں نہیں بھائی منتخب کوئی بھی آ جائے ممبر آف نیشنل اسمبلی کا, کیونکہ یہ ہاؤس ہے, وہاں ایک تو فیڈریشن, وہاں جا کے یہ کونسلر کا کام ہے. ہم کہتے ہیں کہ اختیارات کو نیچے سطح تک لیں. یہاں ہم مرکز صوبائی اختیارات تو مانگتے ہیں, لیکن صوبے اپنے اختیارات شہروں کو نہیں دیتے. تو کراچی کا انفراسٹرکچر ہے, ہم کہتے ہیں کہ اس کو دنیا کے ماڈرن جو جدید شہر ہیں اس کے لیول پہ, یہ جو 18ویں ترمیم ہوئی اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ بہت اچھا ہے, ہم اس کی جو ہے نا تائید بھی کرتے ہیں. ہم پیپلز پارٹی کو اس وقت کی جو بھی پارٹی 2008 میں ہم کہتے ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. افراسیاب خٹک صاحب ہمارے مرکزی ممبر ہیں, انہوں نے اس حوالے سے کافی کام کیا ہے. آج عدیل صاحب بھی تھے, NP کے تھے اس وقت, ہمارے افراسیاب بھی NP کے تھے, پیپلز پارٹی کے رضا ربانی, بہت سارے, انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. لیکن اس کو مطلب امپلیمنٹ بھی اسی طرح کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ہمارے منشور میں تو یہ کہ یہ جو نگران ہے, جس کے ہر وقت نگران کی بات, ہمارے منشور میں تو یہ بھی ہے کہ نگرانوں کا سیٹ اپ ہی ختم ہونا چاہیے. جو بھی سیٹنگ حکومت ہے وہ انتخابات کرائیں, اور وہ اختیارات ہم جو 3 رکن یا جو بھی الیکشن کمیشن ہے ان کو ہم منتقل کر لیں. یہ
یہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے کہ آئندہ کے لیے دوسرے ملکوں میں نہیں ہو رہا ہے تو پاکستان میں کیوں نگران حکومت. ایک تو اس پہ بہت مغزماری ہوتی ہے, نگران کون آئے گا, کیا بارگیننگ بھی ہوتی ہے, بدقسمتی یہ ہے. تو بہت وائڈ. پھر پڑوسی ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات کی جو ہے نا وہ ہمارے بہت بڑا وہ ہے. پڑوسی ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات, کون سے پڑوسی ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات آئیڈیل ہیں؟ ہماری خارجہ پالیسی میں فالٹ ہے. اس وجہ سے ریجنل ٹریڈ پہ بھی وہ منفی اثرات آتے ہیں. تو جب تک پڑوسی ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات صحیح نہیں ہوں گے, ریجنل ٹریڈ نہیں بڑھے گا, ریجنل ٹریڈ نہیں بڑھے گا تو لوگوں کی زندگی جو ہے نا, کیونکہ ہم نے سیاست کرنی ہے لوگوں کی معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ریجنل ٹریڈ اور پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات, بجائے ہم اتنے دور رشیا اور امریکہ کے پیچھے پڑیں, اتنے دور سعودی عرب اور اس کے پیچھے پڑیں, ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں تاکہ یہاں لوگوں کو آزادی ہوں, لوگ گھومیں پھریں, وہ وہاں کاروبار کر سکیں. تو یہ ہمارے منشور کا یہ بھی حصہ ہے. ہم ایجوکیشن کے طرف میں آؤں گا کہ ایجوکیشن میں ریاست اگر یہ اسلامی مدرسے اور یہ پرائیویٹ سکول نہیں ہوتے تو ریاست کے پاس تو یہ جو ابھی سکول خالی پڑے ہیں, اساتذہ نہیں, پتہ نہیں کتنا برا حال ہوتا. پھر تو ایجوکیشن ہم ایجوکیٹ ہو ہی نہیں سکتے تھے. لیکن پرائیویٹ سکول جو ہے نا یہ کاروبار بن چکا ہے. اس پہ ہمارے پاس بہت اچھے جو ہے نا, تو دیکھیں نا سرکار نے اتنی سپیس دی تو پرائیویٹ سیکٹر آگے آیا نا, بہت اچھی بات ہے. لیکن انہوں نے اس کو کاروبار بھی بنایا ہے. مسابقاتی عمل ہم کرائیں گے, اسکولوں میں مسابقاتی عمل ہو تاکہ جو بھی اچھے ریزلٹ دیں ان اسکولوں کی ہم ستائش کر رہے ہیں. پھر اسٹوڈنٹس پہ وہ اسکول والے کہتے ہیں کہ ہمارے ہی جو ہے نا چھاپی ہوئی بکس اور کاپیاں اسٹیشنری, ہم اس کو بھی جو ہے نا ایک بزنس بن گیا نا, ہر چیز جو ہے وہ ایک بزنس بن گیا. ہاسپٹل لیں یا ہیلتھ لیں, ایجوکیشن لیں. میں آپ کی بات کو ہیلتھ اور ایجوکیشن میں ہمارے پاس کیا اس جو ریسنٹ اب جو اس بجٹ میں جو 23-24 کے لیے جو بجٹ ہے اس میں ہم 50 سے 75% تک اضافہ کرانے کی وہ تجویز ہے ہمارے ایجوکیشن اور ہیلتھ. اب اگر 2% ہے تو ہم 6% کریں گے. 2% بتائیں مطلب کیا اس پہ کیا دیں گے, ایجوکیشن دیں گے. ٹھیک ہے, تو پرائیویٹ سیکٹر کو تو پھر موقع ملے گا نا. جابر خان صاحب آپ کا کیا منشور ہے آپ کی پارٹی کا؟ دیکھیں منشور تو ہمارے مرکزی صدر نے جو دیا ہے جس کا نام ہم نے رنا رکھا ہے, تو رنا ہم روشنی کو کہتے ہیں. اس منشور کا نام آپ نے رانا رکھا ہے؟ رانا رکھا ہے, مطلب روشنی ہے. اچھا رانا, ٹھیک ہے. تو اس میں بنیادی جو چیزیں تعلیم کے حوالے سے اس میں کافی اچھی چیزیں اس میں شامل کی گئی ہیں. 2008 میں جب ہماری عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں, تو سب سے زیادہ جو صوبائی حکومت تھی اس نے تعلیم پر ہی کام کیا. اور دیکھیں آپ پاکستان کی تاریخ میں اتنے کالج اور یونیورسٹیاں نہیں بنی جتنی اس وقت کی 5 سال کی گورنمنٹ میں بنی. 74 ڈگری کالج بنے, 9 یونیورسٹیز اور لاتعداد اسکول قائم کیے. تو تعلیم کے حوالے سے ہم نے زیادہ اپنے منشور میں وہ رکھا ہے. دوسرا جو بنیادی مسئلے ہمارے یہاں, اسپتالوں کا نظام ہمارے یہاں بڑا خراب ہے. آپ کو پتہ ہے سرکاری ہاسپٹلوں میں جو جس طریقے سے ٹریٹمنٹ لوگوں کا ہوتا ہے, تو اس میں ہمارے منشور میں ایک یہ بھی سرکاری اسپتال ہے ویسے. جی ہے سرکاری اسپتال. ٹھیک ہے, عملہ ہوتا ہے وہاں پہ؟ عملہ آپ کو پتہ ہے سرکاری اسپتالوں کا کیا حال ہوتا ہے. تو اس منشور کے حوالے سے ہمارے یہاں تعلیم, صحت اور انصاف اس پہ بڑا وہ رکھا گیا ہے, خاص خیال رکھا گیا ہے. اہم چیز جو ہے وہ تعلیم پہ زیادہ فوکس رکھا ہے پارٹی نے. جی, کیونکہ عوام میں تعلیم کا شعور ہوگا تو وہ درست فیصلے کر سکے گی. ٹھیک ہے, آپ نے بالکل. مسرت نیازی صاحبہ سے بھی بات کر لیتے ہیں. مسرت نیازی صاحبہ, بڑی کڑی تنقید ہو رہی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب نے بڑا الزام آپ پہ لگا دیا. انہوں نے کہا متحدہ نہیں ہوتی تو پیپلز پارٹی اب تک سندھو دیش بنا چکی ہوتی. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کیا انہیں ایسا نظر آ گیا جو انہوں نے اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ مصطفیٰ کمال کی برتھ نہیں ہے کہ میں سمجھوں اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی پر وہ اگر اس قسم کا الزام لگائے. لیکن وہ تو خود ایسا شخص ہے کہ جو پاکستان کے ایم کیو ایم کو پاکستان کا دشمن قرار دیتا رہا ہے. ایم کیو ایم سے کہتا رہا ہے کہ انسانوں کو خطرہ ہے. اس نے اپنے ہی جو بانی قائد تھے اس کو گالیاں آپ کے میڈیا پر دی ہیں. اس نے یہ کہا ہے کہ ایم کیو ایم کو میں دفن کر کے چھوڑوں گا. پھر اپنا تھوکا ہوا وہ چاٹ رہا ہے
اور اس کی کیا ورث ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی جیسی بڑی پارٹی پہ اس قسم کے الزامات لگائے. جناب پور کے جو ہے نا نقشے وہ بلاول ہاؤس سے نہیں نکلے تھے, جناب پور کے نقشے جو ہے نا ان کی ایم کیو ایم کے آفس سے نکلے تھے. تو میں نہیں چاہتی ہوں کسی کی ایلیگیشن لگانا کسی کے اوپر نا. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو کہ یہ شخص ان کو پتا ہے ان کی ورث جو ہے نا عوام کے اندر اتنی نہیں ہے کہ یہ بلدیاتی طور پر ایک کونسلر کی سیٹ جیت پا. بلدیات سے انہوں نے رائے فراخ اختیار کی. اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس قسم کی گفتگو کر کے اور دوبارہ کراچی شہر کو نفرت کے اندر دھکیل کر ہم کچھ حاصل کر سکیں گے. تو میں سمجھتی ہوں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس طرح کی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنی چاہیے. عوام کو کھلے دل سے ان کو ووٹ کاسٹ کرنے دینا چاہیے. جس کو وہ ووٹ دیں میں سمجھتی ہوں یہ بہت زیادہ بہتر ہوگا. اور اس قسم کے جو کنڈے وہ بڑے غیر اخلاقی سے. بالکل, اور یہی موقف بلاول بھٹو بھی جب اپنے جلسے جلوس کرتے ہیں تو اس میں وہ یہی بات کہتے ہیں کہ ہر کسی کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے, ہر کسی کو آزادی ہونی چاہیے, اپنے اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے اور ووٹ کا حق استعمال کرنا چاہیے. بالکل آپ نے بھی بالکل صحیح بات کہی. اچھا مسرت صاحبہ, ایک اور بات ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی. بلاول بھٹو یہ کہتے ہیں کہ پی 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 کے سوا دیگر تمام جو جماعتیں وہ اشرافیہ کی نمائندگی کرتی ہیں, لیکن ماضی میں جب ہم نے دیکھا کہ اب جیسے قائم علی شاہ صاحب کا جب قافلہ گزرتا تھا تو 80 گاڑیاں ان کے ہمراہ چلتی تھیں, اور اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ بھی کوئی 50-60 گاڑیاں تو ہوتی ہیں, بلاول بھٹو کے ساتھ بھی یہی معاملات ہیں. تو مطلب اشرافیہ کیا مطلب ہے؟ اشرافیہ تو جو ایلیٹ کلاس ہے تو سب سے زیادہ تو ایلیٹ آپ میں نہیں نظر آتے. دیکھیے ایک چیز تو مطابق 50 گاڑیاں کبھی بھی کسی قافلے کے ساتھ نہیں ہوئی ہیں. ایک چیز دوسری بات یہ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کیا میں سمجھتی ہوں میرے لیے, میری نظر میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میری نظر میں جتنے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جو لیڈر ہے میرے لیے بڑا قابل احترام ہے. دوسری وجہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنا دہشت گردی کا سامنا کیا ہے, اپنی عظیم قائد کو کھویا ہے, مجھے بتائیں کہ کیا ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اپنے قائدین کو پروٹیکشن دینے کے لیے ان کے ساتھ اداروں کو رکھ سکیں, ان کی زندگی کو بہتر انداز سے کہ خدا نہ خواستہ. جی مسرت نیازی صاحبہ دیکھیں, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو عوامی لیڈر ہوتا ہے وہ تو عوام کے درمیان میں ہے, اس کو تو کسی چیز سے کیا خطرہ ہوگا. آپ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں آپ دیکھیں, بے نظیر محترمہ بے نظیر صاحبہ آپ نے مجھے فرمایا جی کہ ہم لوگوں کے درمیان, مطلب وہ تو زمین پہ بیٹھ کے وہ کھانا کھایا انہوں نے. ایگزیکٹلی دیکھیں, چاہے میرے شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں, شاید شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں, انہی کے نقش قدم پر میرے شہید بابا کا نواسا اور شہید رانی کا بیٹا ہے. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر جو ہے نا عوام کے پاس نہیں گیا جب اناؤنس ہوئے اپنے الیکشن. پاکستان پیپلز پارٹی کا لیڈر پاکستان کے ہر کونے میں, ہر خطے میں, ہر ضلع میں جا رہا ہے. تو ہمیں تو بتائیں کہ وہ عوامی انداز نہیں ہے تو کون سا انداز ہے؟ کسی چیز کو خطرے میں ڈالتے بغیر پتہ ہے کہ خطرہ ہے, لیکن وہ خطرہ مول لے رہا ہے, وہ جا رہا ہے. وہ صرف اس لیے ہم عوام میں بسنے والے لوگ ہیں, عوام میں رہنے والے لوگ ہیں, ہم عوام سے دور نہیں. ٹھیک ہے, آپ کے لیڈران تو بہت عوامی ہیں, لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جو آپ سے ریلیٹ کرتے ہیں ان کے بڑے بڑے قافلے ہیں. بہرحال ٹھیک ہے. جابر خان صاحب, عوامی نیشنل پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, آپ نے بتایا آپ کو بھی بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. اب انتخابات 2024 کے معاملات ہیں, کیا امیدیں وابستہ ہیں, کیا سوچتے ہیں, کیا 8 فروری کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا آپ کے پلانز کیا ہیں؟ دیکھیں, جس طریقے سے مسرت نیازی صاحبہ نے فرمایا کہ انہوں نے دہشت گردی کا سامنا کیا, میں ان کی ایک اس بات کو بتا دوں کہ عوامی نیشنل پارٹی نے 2013 سے 2018 تک اپنے بہت سارے کارکنان کی شہادتیں, اپنی لاشیں اٹھائی. میں میری بات سنیں آپ. 2013 میں جب لوگ جشن منا رہے تھے تو اس وقت ہمارے قائدین اپنے کارکنوں کی لاشیں گن رہے تھے اور اپنے کارکنوں کی لاشیں اٹھا رہے تھے. تو عوامی لیڈر جو ہوتا ہے وہ عوام کے درمیان ہوتا ہے. اور میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ولی خان صاحب تھے ہمارے
مرحوم مرکزی صدر تھے, لیاقت باغ میں ایک جلسہ ہو رہا تھا اور وہاں پر ان کے اوپر فائرنگ کی گئی اور وہ اسٹیج پہ کھڑے رہے, تو وہ عوام کے درمیان تھے. اور یہ جو جتنے یہ اشرافیہ کی جو بات ہے, یہ تو آپ نے پتہ ہوگا آپ کو کہ بہت سارے ایسے وڈیرے ہیں جو آپ کی پارٹیوں میں ہیں اور ان کو پارٹی کو گھیرا ہوا ہے. بہرحال خیر, الیکشن 2024 ہے الیکشن, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اس الیکشن میں جیتے گا یا وفاقی حکومت بنائے گا, ہم تو کہتے ہیں کہ عوام کے جو مسائل ہیں آپ اس پہ کام کریں, جو بنیادی مسائل ہیں ان پہ کام کریں. جو بھی حکومت بنائے XYZ کوئی بھی آتا ہے, عوام کے لیے کام کریں اور عوامی مسائل حل کریں اور پاکستان کو آگر لے کر چلیں, بجائے اس کی کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی یا رنجش میں پڑیں. ٹھیک ہے, بالکل درست کہا آپ نے کہ کوئی بھی آئے لیکن وہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ ملک کے لیے کام کرے. بالکل گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.